حکمرانوں کی جو کارکردگی ہے اس کی عکاسی کر رہے تھے، اور جو موجودہ نظام کی خرابی ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم اپنے پروگرام میں جو صحیح دعا ہے وہ بھی ہمارا پروگرام ہے، اسے بھی ہم پیش کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دینے جا رہا ہوں الشیخ عمیر ظفر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہماری اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال عز وجل في مقام آخر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت ما خرجت ابدا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 9 اگست بروز اتوار مرکز انس بن مالک کے مسجد کے ہال میں جشن آزادی وطن ملک پاکستان کے حوالے سے مجھے جس موضوع پر صرف 15 منٹ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شکر نعمت اور وطن سے محبت۔ اور یہ اعلان ہم ببانگ دہل کرتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ وطن پاکستان سے محبت ہے، محبت کر رہے ہیں اور محبت رہے گی انشاءاللہ۔ اب ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وطن سے محبت کیوں ہے؟ سب سے بنیادی اور اصولی بات یہ ہے، وطن سے محبت ہونا یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایک فطری احساس ہے، اور اس فطری جذبہ اور احساس کو ظاہر جناب خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے وقت کعبۃ اللہ کی دیوار سے نظریں جماتے ہوئے کہا تھا، واللہ اللہ کی قسم انک لخیر ارض اللہ، اے کعبۃ اللہ آپ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ، اور اللہ کی زمین کے ٹکڑوں میں سے اگر کوئی محبوب ترین ٹکڑا ہے تو وہ تو ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ، اگر مجھے مکہ والے یہاں سے نکلنے پر، مائیگریشن پر مجبور نہ کرتے، ما خرجت ابدا، تو میں کبھی بھی اس زمین کو چھوڑنے والا نہ ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وطن سے، اپنے جگہ سے، اپنے ملک سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں وطن سے محبت کیوں ہے؟ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو اسٹڈی کریں، یقیناً ایسے تاریخ میں ہچکولے ہم نے کھائے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں محبت کرنا پڑتی ہے، اور یہ کوئی ماضی قریب کا واقعہ نہیں ہے۔ 1498 سے بات شروع ہوتی ہے اور یہ بات 1947 کو پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ بر صغیر کے اندر 1498 میں پرتگال کا ایک قبیلہ جس کا نام ہے پرتگیز قبیلہ، وہ بر صغیر میں واسکو ڈے گاما، یہ ایک شخص کا نام ہے، اس کی سرپرستی میں تجارت کی غرض سے ہندوستان کی سرزمین پہ آتا ہے، اور تقریباً 102 سال تک 1498 سے لے کر 1600 تک یہ قبیلہ، پرتگیز قبیلہ قبائلی انداز میں بر صغیر میں تجارت کرتا ہے، اور اس پرتگیز قبیلے کے ساتھ 3 اقوام اور مل جاتی ہیں، ایک ڈچ، فرانسیسی اور تیسرے نمبر پر انگریز۔ یہ 4 قوتیں مل کر بر صغیر میں تجارت کرتے ہیں۔ 102 سال میں کئی طرح کی ورق گردانی ہوئی، حالات نے پلٹا کھایا۔ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی، جہانگیر اس وقت مغل سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کی اجازت سے بر صغیر کے اندر ایک کمپنی تجارت کے لیے مارز وجود میں آتی ہے جس کا نام ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انہوں نے اپنی کمپنی کی پروٹیکشن کے لیے، اپنی کمپنی کی حفاظت کے لیے ایک فوج کو مرتب کیا، فوج کو منظم کیا۔ اب یہ جو سامراجی نظام کے حامل ہوتے ہیں، جس کو ہم برطانوی کہتے ہیں، انگلستان کے اندر، انگلینڈ کے اندر رہنے والے، یورپ کے اندر رہنے والے سامراجی نظام، ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی کے مالک ہوتے ہیں۔
جبکہ ہمارے ہندوستان اور ہمارے بر صغیر ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شارٹ ٹرم پالیسی کے مالک ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم پالیسی کیا ہوتی ہے یا شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہوتی ہے؟ لانگ ٹرم پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لمبے وقت تک سوچ کی مالک بنتے ہیں، اور ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں فائدہ ہو تا دیر تک ہمیں فائدہ ملتا رہے۔ اس کو لانگ ٹرم پالیسی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا شارٹ ٹرم پالیسی کہ جو وقت پر وقتی فائدہ اٹھانے والے، مستقبل کی نہ سوچنے والے، ان کو شارٹ ٹرم پالیسی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، انہوں نے ایک سوچ کو سوچا آیا کہ ہندوستان کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو کیسے مضبوط کیا جا سکے، اپنی دھاک کو کیسے بٹھایا جا سکے، اس پر اپنا نظام کو کیسے رائج کیا جا سکے۔ تو انہوں نے 3 طریقہ کار اختیار کیے۔ پہلا طریقہ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے اندر انہوں نے ہندوستانی کے عام عوام کو جابز دیں، کام کرنے کے لیے بطور نوکر رکھا، ان کو اپنا بنایا۔ یہ پہلا ان کا ہتھیار تھا اور پہلا ان کا وار تھا۔ اور دوسری وجہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت کے جتنے بھی مختلف ریاستوں کے، مختلف علاقوں کے جو بادشاہ تھے، ان کے اختلاف کو بنیاد بنا کر، ان کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اپنا سامراجی نظام وہاں پر قائم کیا۔ ایک حکومت اگر دوسری حکومت کے خلاف ہے تو مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے تھے، اور اسی طرح بہت سارے ذرائع تھے، ان ذرائع کی بنیاد پر انہوں نے اپنا وہاں پر نظام جو ہے وہ منظم کیا اور مرتب کیا۔ اس کے بعد تیسری صورت، یہ بڑی اہم صورت ہے۔ ایک رائٹر کا نام ہے جس کا نام ہے جان ہیلین ہیملٹن، وہ لکھتا ہے 1715 کے اندر ایک بادشاہ نے یورپ سے، اس وقت مغلیہ سلطنت کا بادشاہ فرخ سیر ہوا کرتا تھا، اس کے پاس بھیجا کہ ہمارے ساتھ تجارتی، سفارتی، معاشی ڈیلیگیشن کیا جا سکے، ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کی جا سکے۔ فرخ سیر کے پاس وہ ایک تجارتی، معاشی، سفارتی وفد آتا ہے، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اسی اثنا، اسی وقت فرخ سیر ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے جتنے بھی میڈیکل، جتنے بھی پیرا میڈیکل، جتنے بھی حکماء، اطباء، سب سے رابطہ کیا گیا، کسی کے پاس اس بیماری کا علاج نہیں تھا۔ اور اسی وفد کے اندر انگریزوں کا جو وفد آیا تھا، ان کے ہاں ایک ڈاکٹر بھی آیا تھا ساتھ۔ اس ڈاکٹر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو کیا میں آپ کے ٹریٹمنٹ، آپ کے علاج کی کوشش کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا باقی سب نے کوشش کر لی ہے، آپ بھی کر لیں گے تو خیر ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن اس کا علاج کیا گیا، فرخ سیر کا، اور سامراجی نظام کا حامل ڈاکٹر نے علاج کیا، شفا اللہ رب العزت نے دے دی۔
اور اس وقت کے بادشاہوں کی یہ ریت اور یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ اگر کہیں سے ان کو فائدہ ملتا تو ان کو بطور انعام بہت کچھ نوازا کرتے تھے۔ فرخ سیر نے کہا کہ آپ نے میرا علاج کیا ہے، شفا مل گئی ہے، آپ مانگیں، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرخ سیر نے اصرار کیا، جواب میں اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ پھر اصرار کیا، اصرار منع پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں کچھ نوازنا ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پر جو ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ آپ ہم کو ٹیکس ختم کر دیں۔ پہلے ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے 50% فائدہ ہوتا تھا اور 50% ان کو بطور ٹیکس حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا، لیکن جب علاج ہوا ان کو ٹیکس معاف کر دیا گیا، 50 کے بجائے فائدہ 100% ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ بات سلسلہ چلتا جاتا ہے، بات آ جاتی ہے 1757۔ 1757 کے اندر ایک جنگ ہوئی۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیں، 1757 سے لے کر 1857 تک 100 سال کے اس عرصہ میں بر صغیر اور اسی طرح جو سامراجی نظام ہے ان کے درمیان تقریباً 6 جنگیں ہوتی ہیں۔ جنگ پلاسی، جنگ بکسر، اور اسی طرح 1843 کے اندر، 1849 کے اندر نتیجہ یہ نکل کر رہنے والے جو اقوام ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق سکھ ازم کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق ہندوازم کے ساتھ ہو، کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق ہو، ان 100 سال کے عرصہ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہاں پر جو ہے نا وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 1857 سے لے کر 1947 تک حالات تبدیل ہوتے رہے۔ یہاں پر ایک واقعہ 1 منٹ کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1867 کے اندر اس وقت سر سید احمد خان، بڑا مشہور و معروف نام، ہم ان کو منکرین حدیث کے نقطہ نظر سے جانتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ سامراجی نظام انگریز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ 1867 کے اندر مسلمانوں کی جو اس وقت سرکاری زبان تھی، عربی سٹائل اردو جو زبان تھی، اس کو ختم کر کے ہندو کی دیوناگری لینگویج کو وہاں پر سیٹ کر دیا گیا تھا، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر سر سید احمد خان نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ آج انہوں نے ہماری زبان کو، ہماری لینگویج کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، مستقبل قریب کے اندر ہماری شخصیت کو، ہمارے وجود کو یہ ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر تاریخ نے یہی دیکھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، جمعہ کی ادائی کی اجازت نہیں ہے، سیاسی طور پر ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تعلیمی اعتبار سے ان کو کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے کی اجازت نہیں ہے، معاشی طور پر ان کا استحصال کر دیا جاتا ہے، زمینیں چھین لی جاتی ہیں، ہر اعتبار سے ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
وہاں پر سر سید احمد خان نے ادارے قائم کیے، سکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائی، اور جس کو ہم علی گڑھ یونیورسٹی کہتے ہیں وہ مارز وجود میں آتی ہے۔ پھر 1876 کے اندر قائد اعظم کی پیدائش، 1877 کے اندر علامہ اقبال کی پیدائش، تعلیم حاصل کی، 1906 کے اندر مسلم لیگ کا قیام آتا ہے۔ پھر یہ پاکستان کو بنانے کی تحریک بام عروج کو پہنچتی ہے۔ آخر چودھری رحمت علی جو کہ سر سید احمد خان کے شاگرد خاص تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے قابل ترین شاگرد جن کا نام ہے چودھری رحمت علی، انہوں نے 1933 کے اندر ایک ڈائجسٹ لکھا، ایک پمفلٹ چھاپا جس کا نام تھا ناؤ اینڈ نیور۔ مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان کے حصول کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، اگر اس جد و جہد نے ہمیں پاکستان لے کر دے دیا تو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن اس جد و جہد کے اندر ناکامی وہ پاکستان دوبارہ ہمیں نہیں دے سکتی۔ 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آتا ہے۔ یہ تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے ہچکولے، اتنے مظالم اور اتنی ہم نے زیادتیاں سہی ہیں، اسی وجہ سے ہم کو پیار ہے، محبت ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اس کی تعمیر کریں، اس کی تخریب کاری کے اندر حصہ نہ لیں۔ اگر اس کو تعلیمی اعتبار سے ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کی تعلیمی ضرورت کو پورا کریں، معاشی اعتبار سے اس کو اوپر لے کر جائیں، کرپشن کے بجائے آنیسٹی کو، دیانتداری کو ہم اس کے اندر لاگو کریں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر دعوے کرتے رہیں گے عمل نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہے، عمل کریں گے تو فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر! ذرا دایاں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! پاکستان! پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے، دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے۔ وقت پڑے تو اس کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے، جان لبوں پہ آ جائے پھر بھی کہہ دیں گے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ میں احباب سے، طلباء سے گزارش کروں گا کہ